إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ رب کریم کی طرف سے نوع انسانی کے لیے عطا کردہ قیمتی ترین تحفہ یہ قرآن عظیم ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ جو اس سے دور رہ گیا وہ محروم رہ گیا۔ زندگی ہمیں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے۔ یہ زندگی اگر اس کلام کے بغیر گزری تو دنیا کا نقصان تو ہے ہی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ آج جذبات میں حرارت ہے، ایمان کی گرمی ہے۔ ہم نے قرآن کے اس سرسری سفر کو شروع کیا ہے، لیکن ابھی تو اس ٹریجر کو دور دور سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے اور خزانے چھپائے ہوئے ہیں جو امیجن بھی نہیں کیے جا سکتے۔ تو ارادہ کر لیجئے، پختہ ارادہ، کہ ہم نے رمضان کے بعد اس کو بند کر کے اگلے سال تک کے لیے نہیں رکھ دینا۔ ہمیں اس کی گہرائی میں جا کر اس کے لال و گوہر کو ڈسکور کرنا ہے، انہیں حاصل کرنا ہے، انہیں اپنے دل اور روح میں جمع کرنا ہے، ان کی چمک سے اپنی زندگی کو روشن کرنا ہے، اور یہ روشنی ان اندھیروں میں ہمارے بہت کام آئے گی جو آنے والے وقت میں ہمیں فیس کرنے ہیں۔ سورہ قصص ہم نے شروع کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری کنٹینیو کرتے ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے دنیا کے بڑے خزانے رکھنے والے قارون کا۔ اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا۔ فبغى علیہم، تو پھر اس نے ان سے سرکشی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اسے خزانے دیے تھے، اتنے خزانے کہ ان کی چابیاں یقیناً ایک طاقتور جماعت اٹھا سکتی تھی۔ اور جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ مت پھول، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، تو قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بنی اسرائیل سے تھا، اور اپنی قوم کے خلاف فرعون کا ساتھی بنا ہوا تھا۔ عموماً جیسے بادشاہ یا حکام، اعلیٰ عہدے رکھنے والے اسی قوم کے کسی آدمی کو مال و دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، عہدہ دے دیتے ہیں، مرتبہ دے دیتے ہیں، اور پھر اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کفر میں اتنا پکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والوں میں فرعون کے ساتھ جن دو آدمیوں کا نام لیا، اس میں یہ ایک قارون کا اور دوسرا حامان کا نام لیا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، تو اس سے بڑی اس کی سرکشی کیا ہوگی کہ وہ اپنی ہی قوم کے خلاف ایسے شخص کا رائٹ ہینڈ بن گیا جو ان کے لڑکوں کو ذبح کیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا اور انہیں بدترین سزائیں دیتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ نے اس کو عطا کیا تھا خزانہ۔ جس نے عطا کیا اسی کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ کس لیے خرچ کرتا تھا؟ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ ظالموں کو بھی جو مال ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی نے عطا کیا ہے، اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، تو اسی مال کے ذریعے سے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ عصبہ کی بات کی جا رہی ہے۔ عصبہ 10 سے 40 آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے جن سے بھرے ہوئے کمروں کے تالوں کی چابیاں جو ہیں وہ ایک قوت والی جماعت اٹھا سکتی تھی، اس پہ بھی اٹھانے میں بھاری تھی۔ یعنی
اس سے ان اموال کا بہت زیادہ ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اور جب اسے سمجھایا گیا، اس قول لہو قومہ لا تفرح، انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے تو وہ ان پر پھولنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کے رنگ ڈھنگ، ہر ادا سے غرور ٹپکنے لگتا ہے۔ یہی حال قارون کا ہوا۔ قوم کے عقل مند لوگوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم حد سے آگے نہ بڑھو، تکبر کا راستہ اختیار نہ کرو، اللہ تعالیٰ کرنے اور اترانے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو اسے سمجھایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، آخرت کماؤ، اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو، احسان کرو دوسروں پہ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اسے سمجھانے والے یقیناً قوم کے کچھ لوگ ہوں گے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے اس قول لہو قومہ، اس کی قوم نے اس سے کہا، تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا رویہ بہت ناپسندیدہ تھا قوم کے لیے، اور اس کی بہتری کے لیے نصیحت میں ساری قوم شریک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا جب اس کو سمجھایا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ سب کچھ تو مجھ کو میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ سب جو میں نے کمایا ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنا دماغ لگایا ہے، پلاننگ کی ہے، تب تب میں نے اس کو حاصل کیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق؟ تو ہمیں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دنیا کی کوئی کامیابی ملے، کوئی نعمت، کوئی دولت ہمیں حاصل ہو، تو کبھی بھی اس کو اپنی محنت، اپنی پلاننگ، اپنی ایجوکیشن، اپنے علم کا نتیجہ نہ سمجھیں۔ انسان دل سے تسلیم کرے، مانے، اللہ کا شکر کرے۔ all credit goes to اللہ، سارا کریڈٹ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ جیسے آج کل کہتے ہیں کہ ہماری تمام تر ترقی علم و ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، سوچ ہے، یہ ایک نظریات ہیں۔ تو کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ عقل، ذہانت، علم، یہ اسکل یہ دینے والا کون ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس سے زیادہ قوت رکھنے والوں کو، اس سے زیادہ مال رکھنے والوں کو، زیادہ جماعت رکھنے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور ان کا علم اور ہنر انہیں ہلاک ہونے سے نہیں روک سکا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے بڑے سے بڑے مجرم بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب مجرموں کو پکڑنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اسے اسباب کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور نہ وہ مجرموں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ مجرموں کو ہلاک کرنے کے وقت ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ تو کیا کرتا تھا؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنے مال اور دولت کے ساتھ غرور سے نکلتا تھا، کبر سے نکلتا تھا، صرف زبانی اظہار نہیں کرتا تھا بلکہ لوگوں کے سامنے اپنے مال کی نمائش کا بھی اہتمام کرتا تھا۔ فی زینت ہی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر اپنی دولت و حشمت کا اس نے اہتمام کیا، اس کی ایگزیبیشن کا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مروب کرے۔ وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہی دنیا کا حصول ہوتا ہے، تو وہ قارون کی شان و شوکت دیکھ کے کہنے لگے کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملا ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، اور یہ تو بہت نصیب والا ہے، بہت قسمت والا ہے۔ اب بھی ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ایسے مرد نظر آئیں گے، ایسی عورتیں، ایسے جوان بوڑھے نظر آئیں گے جو دنیا کی ترقی کی دوڑ میں بس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کاش میرا گھر فلانے جیسا ہو جائے، فلاں علاقے میں ہو جائے، میری گاڑی وہ فلاں جیسی ہو، میرا کاروبار فلاں جیسا ہو۔ تو بس اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس مقصد کے لیے، نہ حلال کی پرواہ کریں گے نہ حرام کی۔
تو وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا کہنے لگے، افسوس تم پر، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ حاصل ہونے والے اس زیب و زینت اور شان و شوکت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ بدلہ بہت بہتر ہے، جو وہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کے ثواب سے مراد وہ رزق کریم ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہ کر محنت اور کوشش کے ساتھ دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فخسفنا بہی، تو ہم نے اس کو دھسا دیا، وہ بدار ہی، اور اس کے گھر کو، الارض، زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو، اس کے سارے اہل و عیال کو، نوکر چاکر، اس کے خزانوں کو، سب کو زمین میں دھسا دیا۔ اور اسے زمین میں دھسانے کا باعث اس کا تکبر تھا، جس کے اظہار کے لیے وہ اپنی شان و شوکت سے نکلتا تھا، اپنی زینت دکھاتا تھا۔ تو ہمیں بھی بہت ڈرنا ہے، ہمیں اپنی پوسٹ پہ اپنی بڑائی نہیں، یعنی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرنا ہے، اپنے اسٹیٹس پہ ایسی کوئی چیزیں نہیں لگانی، اپنی اسٹوریز پہ اپنی نعمتوں کا شو آف نہیں کرنا، نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا ہے، دکھاوا نہیں، نہ کپڑوں کو دکھانا ہے، نہ جیولریز کو، نہ برانڈڈ چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما کان من المنتصرین، تو اس وقت کوئی بھی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کو پہنچتی، نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا، اس کے نوکر چاکر، ساتھی، دوست، سپورٹرز اس کے کوئی کام نہیں آ سکے۔ سورہ عنکبوت مکی سورہ ہے۔ دا اسپائڈر، مکڑی اس کا مطلب ہے عنکبوت کا۔ اس کی 69 آیات ہیں، 1120 اس کے ورڈز ہیں، 4242 لیٹرز ہیں اس میں، اور 7 رکوع ہیں سورہ عنکبوت میں۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو، یہ کہنے پر، آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے صرف زبانی اقرار سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف آئی ڈی کارڈ پر ریلیجن کے خانے میں مسلمان لکھا ہونا کافی نہیں ہے۔ منکر نکیر، جہنم کے فرشتے پاسپورٹ پر مسلمان نام دیکھ کر پڑھ کر چھوڑ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اپنے ایمان کے دعوے کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا، آزمائش ضرور ہوگی، ہر ایک کی آزمائش ہوگی۔ اگر دین میں مضبوطی ہو تو آزمائش سخت ہو جاتی ہے، اور اگر دین میں نرمی ہو تو اس میں کمی کر دی جاتی ہے، اور اس کا صلہ بھی اس کے حساب سے ہے۔ انسان کی آزمائش جاری رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ زمین میں اس حال پہ چلتا ہے کہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو جہاد کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو اس کا یہ جہاد اس کے اپنے لیے ہے، اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور یقیناً اللہ تو سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ جہدا یجہدو کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، جاہد مفاعلہ میں مقابلے کا مفہوم دیتا ہے، یعنی کسی کے مقابلے میں پوری کوشش لگا دینا، مبالغہ بھی آ رہا ہے اس کے اندر۔ تو مومن کو اللہ کے احکام پر کاربند رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کے مقابلے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اسے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جو ہر وقت یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بس وہ خواہشوں کا غلام بن جائے، اور اسے شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کہ جس نے اس کی دشمنی کی قسم کھا رکھی ہے،
اسے اپنے گھر سے لے کے تمام دنیا کے ان انسانوں سے بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو اسے اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں اسے لڑائی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو سب سے اونچا درجہ تو اس کا ہے جو اللہ کی راہ میں لٹا کر قربان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ تو جو شخص اپنے نفس یا شیطان یا کسی بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی آخری کوشش میں لگا رہتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کی عبادت سے کوئی فائدہ ہے، نہ کسی کے گناہ سے کوئی نقصان ہے، بلکہ اگر کسی کو توفیق ملی ہے تو اسے اللہ کا اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے 46، کہ جس نے نیک عمل کیا تو اپنے لیے کیا، جس نے برائی کی تو اسی کے اوپر ہوگی۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بیان کیا، لمبی حدیث ہے، اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا لے لیتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، 2577 اس کا نمبر ہے۔ تو فرمایا، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سب تم میں سے ایک ایک ایسے آدمی جیسے ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی بہت نیک ہو جائیں، بہت پرہیزگار ہو جائیں، بہت متقی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جن سب مل کر ایک ایسے آدمی کی جیسے ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر ہے، گناہ گار ہے، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو انسان جو کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وہ من الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب اللہ کے راستے میں وہ اذیت دیے جاتے ہیں، کوئی تکلیف انہیں پیش آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں، وہ اس فتنے کو، جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ، وہ اس فتنے کو، اس فساد کو، اس مشکل کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی عام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک آنے والے لوگ۔ ایسا ہوا اس کی پس منظر میں کہ مکے میں لوگ مسلمان ہو گئے، مگر مشرکین کے ساتھ ان کا یہ حال تھا کہ ان کی دی ہوئی اذیت پر یہ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ جب انہیں تکلیف دی جاتی تھی، ایذا دی جاتی تھی، تو یہ شرک کی طرف واپس پلٹ جاتے تھے اور مسلمانوں سے یہ بات چھپاتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے لیکن منافق بن جاتے تھے۔ اوپر سے کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ لوگ لوگوں سے یعنی لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف اور اللہ کے عذاب میں آپس میں کوئی بھی مشابہت نہیں ہے۔ لوگوں سے ملنے والی سزا محدود ہے جو ختم ہونے والی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کب تک رہ سکتی ہے؟ موت تک رہ سکتی ہے، جبکہ اللہ کا عذاب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں موت بھی حائل نہیں ہو سکتی۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے، تو کہہ دیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو تمہارے دوست ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو سب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے؟ مثال کے طور پر، اگر کسی نے آیات سنی اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھا، لبیک کہا، اور اس نے حجاب کر لیا، نہیں حجاب کرتی تھی، آیات سن کر حجاب کر لیا، لوگوں نے کہا کہ بہت ینگ لگ رہی ہو، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، تم پہ اتنا سوٹ کر رہا ہے یہ حجاب، نور برس رہا ہے تمہارے چہرے پہ، کیا گریس ہے تمہارا، اتنی پرومیننٹ لگ رہی ہو۔ تو اور بھی پتہ چلا کہ اور
مدد پہ مدد آ گئی کہ بہت اونچے گھر سے رشتہ بھی آ گیا، لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، تو بہت خوش ہیں کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، بولے تم تو بالکل ماسی لگ رہی ہو، ایکسٹریمسٹ لگ رہی ہو، اتنی تمہاری عمر زیادہ لگ رہی ہے، ہم تو پہچانے نہیں، اب تو تم یہ کر رہی ہو، اب تو تمہیں باہر جانے کے لیے ویزا بھی نہیں ملے گا، تم کس کی باتوں میں آ گئی، یہ لوگ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، تو فوراً چھوڑ دیا۔ تو انسان نے اگر اللہ کے حکم پر عمل کیا تو لوگوں کے لیے تھوڑی کیا تھا، تو اللہ کے لیے کیا تھا، اس کا بدلہ تو اللہ دینے والے ہیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے خاطر انسان انسان اللہ کے احکام پہ سودا نہ کرے، ان آیات پہ سودا نہ کرے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ تعالی ہمیں ان آیات کے ذریعے جمع دے، استقامت دے دے، ہمت دے، طاقت دے کہ ہر مشکل کو انسان فیس کر سکے، مگر ایمان کو نہیں چھوڑے، اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑے۔ پھر فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال جیسی ہے، جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ یعنی اللہ کے عذاب کے ساتھ ہلاک ہونے والوں کا جرم کیا تھا؟ کیا جرم تھا؟ شرک کرتے تھے، انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی مددگار اور مشکل کشا بنا رکھے تھے۔ اللہ مثال کے ساتھ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مددگار سمجھنے والوں کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے، جو گھر بناتی ہے۔ گھر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سردی، گرمی، بارش میں کام آتا ہے، آندھی طوفان میں کام آتا ہے، حملہ آوروں سے بچاتا ہے، مگر مکڑی کا گھر نہ اسے سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ بارش سے، نہ طوفان سے، نہ ہی کسی کے حملے سے اسے سیف رکھتا ہے، تو اتنا ناپائیدار ہے، ایسا بودا ہے کہ ہاتھ کے معمولی اشارے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود سمجھنا، اس کو حاجت روا سمجھنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا اتنا ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں، کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ اللہ کے سوا جتنے سہارے انسان پکڑتا ہے، سب کے سب بیکار ہیں۔ سورہ لقمان سورہ لقمان میں 34 آیات ہیں، 612 ورڈ ہیں، 2136 لیٹرز ہیں، اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ کے شروع میں ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، فلاح پانے والوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے ذکر سے سورہ شروع ہو رہی ہے۔ اور پھر ان کے ذکر کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر فرمایا جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یشتری، جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، گمراہ کریں، بغیر علم، علم کے بغیر، وَيَتَّخِذَهَا ہزوا، اور مذاق اڑائیں، یعنی گمراہ کریں، مذاق اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے بندوں کو کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو سیدھے راستے بھٹکا دینا بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ لہو کا مطلب ہوتا ہے غافل کر دینا، لہو یعنی ہر وہ بات، لہو الحدیث ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل کر دے۔
ہر اس بات کو یا کام کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دے۔ وہ من الناسی، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بدنصیب ایسے ہیں، من یشتری، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، اس بات سے خوش ہوتے ہیں، لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، ان باتوں کو، لہو الحدیث وہ باتیں جو دلوں کو غافل کر دینے والی ہیں، عظیم مقصد سے روک دینے والی ہوتی ہیں، انہیں قیمت خرچ کر کے، پیسے خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں تاکہ اللہ سے غافل کر سکیں، دین سے غافل کر سکیں۔ اس میں ہر حرام کلام اس میں شامل ہے، باطل اقوال، کفر، فسق، معصیت کی رغبت دلانے والی چیزیں وہ شامل ہیں، اور گانے بجانے، شیطان کے باجے، غافل کر دینے والی داستانیں، ڈرامے اور فلمیں جن کا دنیا میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، تو اس میں یہ سب شامل ہیں۔ ہر طرح کی خرافات، گانا بجانا، میوزک، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ دل کو ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں۔ جب انسان ان کو سننے میں لگا رہتا ہے دن رات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو پھر قرآن بھی ڈرائی لگنے لگتا ہے، آیات بورنگ لگنے لگتی ہیں، دل نہیں لگتا ان کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، دین پر عمل کرنے والوں سے نفرت فیل ہونے لگتی ہے، ان سے انسان کینہ اور بغض رکھنے لگتا ہے، اور بات بات میں ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو گراتا ہے، دین امپریکٹیکل لگنے لگتا ہے، گناہ حسین نظر آنے لگتے ہیں، نیکیاں بے وقوفی لگنے لگتی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے جو انسان کو اللہ سے باغی بنا دیتے ہیں، شیطان کی اطاعت پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے ڈرامے، اتنے اتنے طویل سیزنز کے سیزنز ہیں، شروع کرو تو ختم ہونے میں نہیں آتے۔ وہ کام، وہ وقت جو اللہ کی اطاعت میں لگنا چاہیے تھا، وہ سب ان کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس میں موسیقی کے آلات بھی شامل ہیں جو اللہ کی یاد سے دلوں کو غافل کرتے ہیں۔ شراب، شباب، جوانی کے قصے، گناہوں کو سچا کر کے دکھانا، ایسی داستانیں تو دنیا کو اتنا رنگین بنا دیتے ہیں کہ جنت کا شوق ہی ختم ہو جائے۔ تو لوگوں کی یہ قسم وہ ہے جو ہدایت والی بات کو چھوڑ کے لہو والی بات خریدتی ہے، اپنی پسندیدگی کی وجہ سے ایسی چیزوں کا اہتمام کرتی ہے، جیسے کانسرٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے، میڈیا کو، میڈیا کی ان چیزوں کو اسپانسر کیا جاتا ہے بڑے پیمانے پہ۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں مکہ کی شدید مخالفت کے باوجود، یعنی کفار مکہ کی، تو ان کی مخالفت کے باوجود بھی دین تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اترنے لگا، اسلام کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ تو قریش کے لوگوں میں فکر کی لہر دوڑ گئی، آپس میں مشورے کرنے لگے۔ نضر بن حارث ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ تم جس طرح اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو، اس میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہ وہ شاعر ہے، نہ مجنون ہے، نہ وہ ساحر ہے، نہ کاہن ہے، تو آخر ان الزامات کا اس کی دعوت پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو چنانچہ یہ سب تو بے فائدہ ہیں، ایسی چیز کرو جو اس کے اوپر افیکٹ کرے۔ چنانچہ اس نے چال چلی، بزنس کرنے والا آدمی تھا، تجارت کرتا تھا، اپنے کاروبار کے سلسلے میں مختلف ممالک میں جاتا رہتا تھا، ایران، عراق، شام وغیرہ بکثرت جاتا رہتا تھا۔ تو وہاں سے وہ رستم اور اسفندیار کے قصے لے کر آیا، خرید کے لے کے آیا، بادشاہوں کی جنگوں کی کہانیاں خرید کے لایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کلام الہی پڑھ کر سناتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو یہ ان کے مقابلے میں اپنی مجلس جماتا تھا، اور لوگوں کو ایسے افسانے اور بے سروپا بالکل کہانیاں
ऐसी वो सुनाता था जो कि तफरीह का बायस होती थी, तो लोग कुरान सुनने के बजाय उसकी मजलिस को तरजीह देते थे। तो और फिर सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि कई खूबसूरत लौंडियां खरीद के लेके आया जो रक्स व सुरूर की माहिर थीं। जब इनको पता चलता कि कोई शख्स इस्लाम की तरफ माइल हो रहा है, कुरान की आयत उसके दिल में उतर रही हैं, तो वो उनको उस शख्स के ऊपर, यानी उन लौंडियों को उस शख्स के ऊपर मुसल्लत कर देता। तो वो गाती, नाचती, हर जलील हरकत से उसको, उसके दिल को लुभाती, हत्ता कि वो इस्लाम के हुस्न से बेखबर हो जाता, दूर हो जाता इस्लाम से। तो ये कोई नया मंसूबा नहीं है, और ना सिर्फ नजर बिन हारिस के दिमाग की इजाद है, बल्कि हर दौर में ये प्लानिंग बहुत मकबूल रही है। इन्होंने हर वो तरीका इख्तियार किया जिससे लोगों के सिफली जज्बात को भड़काते हैं, नफसानी ख्वाहिशात को भड़काते हैं। तो आज भी इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को इसी रास्ते पर चलते हुआ देख रहे हैं। उनका फोकस है हमारी यंग जनरेशन पे, उनके जज्बात को, शहवानी जज्बात को मुश्तिल करते हैं, जिंदगी की तल्ख हकीकतों को, संगीन जिम्मेदारियों से उनको गाफिल करते हैं, और ऐशो निशात में मस्त करने में लगे हुए हैं। तिबरी में अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हो से हसन सनद के साथ ये साबित है कि उन्होंने कसम खा के फरमाया कि ये लाहवल हदीस से मुराद गिना है, गाना है। गाना बजाना सब इसमें आता है। मुसलमान कहलाने वाले लोग जब हराम इश्किया शायरी के बजाय हराम इश्किया शायरी को अपना लेते हैं, उसको अपना शुगल बना लेते हैं, अपनी दिलचस्पी बना लेते हैं, मस्त हो जाते हैं म्यूजिक में, तो उनके दिलों में बदतरीन निफाक पैदा हो जाता है। ये लोग अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं, आयत इन्हें बोझ की तरह महसूस होने लगती हैं, अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाते हैं, दीन पर अमल करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। वह ये तखिजा हुजुआ, मजाक उड़ाना अपनी आदत बना लेते हैं, तहकीर करते हैं। तो हमारी उम्मत में भी ये बीमारी बुरी तरह फैल चुकी है। रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन, इंटरनेट, हर जरिए से कुफार ने शैतान की इन आवाज़ों को इस कदर फैला दिया है कि शायद ही कोई खुश नसीब इससे बचा होगा। तो कोई जगह नहीं छोड़ी, किसी कोई ऐसा यानी सोर्स नहीं है जिसको इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और हर जगह इसको फैला दिया। कोई प्रोग्राम इससे खाली नहीं आएगा, इवन न्यूज़ आपको इससे खाली नहीं मिलेंगी, म्यूजिक से खाली नहीं मिलेंगे। तो कुछ लोग इस बात को इस तरह जवाब बना लेते हैं अपने लिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, चारों तरफ ही जहां जाते हैं वहां म्यूजिक चल रहा होता है। तो ऐसी महफिलों में, यानी जो जो इससे सजी हुई होती हैं, गाने बजाने से जो महफिलें सजी हुई होती हैं, इसमें गाफिलों के साथ साथ आपको अच्छे दीनदार घरानों के लोग भी नजर आएंगे। अगर खिंजीर का गोश्त हर जगह कॉमन हो जाए, जैसे कि हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं कि ऐसा है, तो बताइए कि क्या इसको खाने का जवाज मिल जाता है? तो सुअर का गोश्त भी हराम है, म्यूजिक भी हराम है। तो क्या इस हराम से मोमिनों की वाबस्तगी का कोई जवाज बन सकता है कि इसमें कोई उज्र उनको मिल रहा है कि वो इस हराम से वाबस्ता हो जाएं, इसको अपनी जिंदगियों में शामिल कर लें, इसको अपने दिन और रात के कई शेड्यूल का हिस्सा बना लें? किसी की जान को अगर खतरा हो तो कराहत के साथ इतना हराम हलाल हो जाता है जिससे कि जान बच जाए। तो इस गाने बजाने में, म्यूजिक के साथ अपना वक्त गुजारने में चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं आती, कराहत का इजहार भी नहीं होता, बल्कि रग़बत के साथ इसमें इसके साथ लगे रहते हैं, दिलचस्पी के साथ इसमें लगे रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, अच्छा फील करते हैं। तो कोई शख्स अगर
یہ حرام گانے بجانے کا عمل گناہ سمجھ کے کرے اور اس پر نادم بھی ہو، دل میں کھٹک رہا ہو، تکلیف محسوس کر رہا ہو کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر بھی معافی کی کوئی امید ہے۔ مگر جب کوئی قوم اسے روح کی غذا کا نام دے دیتی ہے، اسے اپنے لیے حلال کر لیتی ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کے عذاب کے کوڑے سے بچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دل میں یا تو شیطان کا کلام رہ سکتا ہے یا رحمان کا کلام رہ سکتا ہے۔ اللہ کی یاد میں جو اپنے دل کو مشغول کرنا چاہتا ہے، اسے ہر اس چیز سے اوائڈ کرنا ہوگا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہے۔ آسمان سے قرآن اترا تو شیاطین قریب بھی نہیں جا سکتے تھے، پہرے بٹھا دیے گئے۔ قرآن کے پاس شیطان نہیں جاتا، اور جس دل میں قرآن ہو، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے نا کہ دل کو اللہ کی یاد میں محو کر دیتا ہے، تو شیاطین اس دل سے بھی دور رکھے جاتے ہیں جس دل میں قرآن ہو، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان دلوں میں اپنی سونڈ ڈال کے دیکھتا ہے کہ دل اللہ کی یاد میں مصروف تو نہیں ہے، اور جب دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا ذکر ختم ہوا تو وہ فوراً حملہ کرتا ہے۔ تو شیطان اور اس کے ساتھیوں کا تو ٹارگٹ ہے، ان کا مشن ہے کہ اللہ کے ذکر سے دور کرنا ہے، مومنوں کو دین سے دور کرنا ہے۔ تو اگر ان دلوں کے اوپر شیطان قابض ہو جائے گا تو وہ لہو الحدیث میں مگن ہو جائیں گے، گانے بجانے میں، میوزک میں مگن ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کا بہترین ٹول ہے، شیطان کی اذانیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی طرف بلاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ موسیقی دل کو اطمینان نہیں پہنچاتی۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی یہ حدیث ہے، 5590 اس کا نمبر ہے، کہ میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو زنا اور ریشم اور شراب اور ان باجوں کو حلال کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجے گا، وہ پہاڑ ان پر گرا دے گا، اور کئی دوسروں کی شکلیں قیامت تک وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دے گا۔ ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، الفتن باب العقوبات 4020 اس کا نمبر ہے، کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام اصل نام کے بجائے یعنی کوئی اور نام رکھ لیں گے، ان کے سامنے باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گانے گائیں گی، اور اب تو ہر گھر سے ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ نے انسان پیدا کیا، اللہ بندر اور خنزیر بنا سکتا ہے۔ سبت والے لوگ بھی اس بات کو مذاق سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ دیکھ کے روتے تھے، افسوس کرتے تھے۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی بہت بڑی قربانی ہم سے نہیں مانگی جا رہی ہے، صرف ہم نے اپنی زندگیوں سے اس میوزک کو نکالنا ہے، اس گانے بجانے کو نکالنا ہے۔ اور یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس سے نکالنے کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس عذاب مہین کا انتظار کرنا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی وہ شخص جس نے میوزک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، اس کے سامنے جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔
تو اس سے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو نہایت تکبر کے ساتھ پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، نہ قرآن میں انٹرسٹ ہے، نہ حدیث میں، نہ درسوں میں، نہ دین کی محفلوں میں۔ ایسی محفلوں میں، اللہ کے ذکر کی محفلوں میں وحشت محسوس ہوتی ہے، دل ہی نہیں لگتا، چاہتے ہیں کہ بس بھاگ جائیں۔ دراصل ایسے لوگ آیات کے مقابلے میں تو دوسری چیزوں کو اپنی دلچسپی بنا کے بیٹھ گئے ہیں، فلموں کو، ڈراموں کو، گانوں کو۔ اللہ تعالیٰ آیات کی انسلٹ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کی آیات کو پسے پوش ڈال دیا، ان سے منہ موڑ لیا، تو پھر ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کا علاج تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیں۔ انہیں چونکہ ہر معاملے میں انٹرٹینمنٹ چاہیے تھی، تھرل چاہیے تھی، تفریح، مزہ، خوشیوں، بس خوشیاں چاہیے ہر وقت، مزہ چاہیے ہر وقت، تو یہ اس قابل ہیں کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دی جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، کچھ باتیں لقمان کی، جو کہ حکیم تھے، اہل عرب میں ایک حکیم اور دانا شخص کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے، تو ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ان کی حکمت کا عرب میں بڑا چرچا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ان اشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو حکمت عطا فرماتا ہے وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جب اس بات پر غور کرتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کی جسمانی صلاحیتیں، اس کی انرجی، اس کے عقل، اس کی دماغی صلاحیتیں، ان کی جو بھی اس کو شعور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو غذا دی، غذا کے وسائل دیے، رزق دیا۔ تو جب وہ سوچتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی تو میری نہیں ہے، یہ سب کا سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جس پروردگار نے، جس رب نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، تو میری زبان کو بھی ان احسانات کا اعتراف کرنا چاہیے، مجھے اپنے رب کا شکر کرنا چاہیے، میرے جسم و جان کو اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے، دل و دماغ کی قوتوں کو اس کی طلب کے لیے دوڑنا ہے۔ تو اس کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، کہ انسان سوچ لیتا ہے کہ میری زبان، میرا ذہن، میرا دل، میرے اعضاء، سب کے سب اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے ہوں، اس کے دین کو سربلند کرنے والے ہوں۔ اور جو شخص اللہ کا شکر کرتا ہے اس کی زندگی کو ایک مقصد مل جاتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا، بس اسی کے پیچھے وہ دوڑتا ہے، اسی کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو اسکیجول کرتا ہے، اس کی زندگی کا ہر فیصلہ لمٹس میں ہوتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں ہوتا ہے، وہ کبھی ان حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ شکر گزاری کا جذبہ اس میں ایک بے نیازی بھی پیدا کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے، دوسروں سے اپنی نعمتیں شیئر کرتا ہے، دوسروں کے لیے ایثار کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا کفران نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا، اور ناشکری زندگی کو دکھوں سے بھر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی خوشیوں سے محروم کر دیتا ہے ناشکری کے باعث، رزق چھین لیا جاتا ہے ناشکری کے باعث۔ تو شکر بہت بڑی چیز ہے، اور شکر کا اثر زندگی پہ نظر آنا چاہیے، اللہ کا ایسا شکر کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا شکر، اس کی دی ہوئی ایک ایک صلاحیت پہ اللہ کا شکر، زندگی میں پازیٹیوٹی آنی چاہیے کہ انسان کی زندگی پازیٹیو ہو جائے، وہ ہر چیز کو اللہ سے ریلیٹ کرنے والا ہو۔ اور لقمان نے اور بھی کچھ ٹپس دیں، وَإِذْ قَالَ لقمانہ، جس کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ لقمان نے کہا لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے بڑی نرمی سے،
या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक मत करो। इन्न शिरक लजुल्म नजीम, क्योंकि शिरक यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। या बुनैया, प्यार का तरीका बताया जा रहा है। मेरा प्यारा बच्चा, मेरे छोटे से बेटे, मेरे प्यारे से बेटे, पहले दिन से ही, शुरू वक्त से ही, जब बच्चे होशो आवाज संभालते हैं, जब उन्हें इस दुनिया को रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं, तब भी से बताया जा रहा है कि पेरेंट्स का क्या काम है कि उनके दिलों में अल्लाह की वहदानियत का बीज बो दें, तौहीद का बीज बो दें, हिकमत से उनको अल्लाह ताला से जोड़ा जाए, अल्लाह की मार्फत उन्हें दी जाए, अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराया जाए। तो लुकमान भी अपने बेटे को या बुनैया कह के बुला रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को या अबती कहते थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद को ऐसे पुकारते थे, या अबती कह के। और याकूब अलैहिस्सलाम भी या बुनैया कह के बुलाते थे अपने बच्चे को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो नरमी होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए बात में, ताकि बच्चे को समझाया जा सके। और कह रहे हैं ला तुशरिक बिल्लाह, हिकमत अता होने के बाद ये पहली नसीहत है जो लुकमान ने अपने बेटे को की कि इन्ना शिरक लजुल्म नजीम। इन्ना का लफ्ज तालील के लिए है, यानी इसके साथ पहली बात की इल्लत बयान की जा रही है, वजह बयान की जा रही है कि तुम अल्लाह के साथ शिरक नहीं करो। क्यों? क्योंकि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म अजीम है। जुल्म के मानी अंधेरा है, और अंधेरे में आदमी किसी चीज को नहीं देख सकता, उसको उसकी असल जगह पे नहीं रख सकता। तो ये जुल्म अल्लाह की हक तलफी है, ये शिरक अल्लाह की हक तलफी है। अल्लाह का हक है तौहीद, अतात, बिला शिरकत गैर अतात। तो आदमी का अपनी जान पे बड़ा जुल्म है कि वो अपने आप को तौहीद के आसमान से नीचे गिरा दे और शिरक की पस्ती में अपने आप को गिरा ले, और हमेशा की नेमतों वाली जन्नत को छोड़ दे। क्योंकि जब शिरक करेगा तो अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा, मगर शिरक को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। तो जन्नत के बजाय अपने लिए जहन्नुम खरीद ली, अल्लाह का अजाब खरीद लिया। फिर और कंटिन्यू कर रहे हैं, वला तुसाइर खदा लिन्नास, और लोगों के लिए अपने गाल मत फुलाओ, अपने रुखसार मत फुलाओ। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और इस जमीन पर अकड़ कर मत चलो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला अकड़ने वालों को, फख्र करने वालों को पसंद नहीं करता, उनसे मोहब्बत नहीं करता। वला तो सायर, सायर असल में ऊंट को लगने वाली एक बीमारी का नाम है, जिसमें वो अपनी गर्दन एक तरफ फेर लेता है, अकड़ा लेता है, और फिर इससे बाबे तफील से लाया गया तो मजीद तकल्लुफ की मीनिंग आ गई, यानी एक तरफ मुंह फेरे रखना, हकारत के इजहार के लिए तरीका बताया जा रहा है, यानी अकड़ के साथ अपना मुंह लोगों से फेर लेना, दूसरों को हकीर समझना। तो पहले अहकाम की मेन बात की वसीयत की लुकमान ने रहमतुल्लाह अलैह ने, कि फिर अब आदाब सिखाए जा रहे हैं जिंदगी गुजारने के, इखलाक की वसीयत फरमा रहे हैं कि लोगों के लिए अपने रुखसारों को टेढ़ा ना करो, उनके सामने मुंह फुला के नहीं रखो, उन्हें हकीर समझकर ऐसा मत करो जैसे कि मुतकब्बिर लोग करते हैं, जैसे कि मगरूर लोग करते हैं। तो तवाज़े इख्तियार करो, नरमी इख्तियार करो, आजिज़ी इख्तियार करो। ये तरीका है ईमान वालों का। तहकीर के अंदाज को मना किया गया, ना जबान के साथ इंसान किसी की तहकीर करे, ना आंख के इशारों के साथ, ना अपने हाथों के साथ, अपने एज़ा के साथ। किसी को की तहकीर नहीं कर सकता। मोमिन तो आजिज होता है, मोमिन जानता है, झुक के रहने वाला होता है,
وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، تو اس میں تکبر نہیں ہوتی، اکڑ نہیں ہوتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے بنایا ہے، اسی کے اندر جانا ہے، اسی میں دفن ہونا ہے، تو پھر کیسے دوسروں کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ سب کا سب ختم ہونے والا ہے، ہر چیز فانی ہے، تو اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اکڑ کر چلنا ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا۔ اس قدر اسباق ہیں، ہم تو ان کی بالکل گہرائی میں نہیں جا سکتے، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، بس سرسری انہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ رویہ انسان کا نہیں ہونا چاہیے کہ خود پسندی ہو، یعنی عاجزی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں حکمت ہونی چاہیے تمہارے اندر، شکر ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اور اس کی جگہ کیا آ رہا ہے کہ حکمت نہیں ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، بس اپنے آپ کو پسند کرنا، اکڑ کے اندر رہنا، ایسا رویہ کہ بس وی آر دا بیسٹ، آئی ایم دا بیسٹ، بس اپنے دیوانے ہیں، اپنے شیدائی ہیں، اپنے گرویدہ ہیں، بس ان کی گفتگو صرف اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اور اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ میں ایسی ہوں، میں ایسی خوبصورت ہوں، میں یہ کام اتنا اچھا کرتی ہوں، میرے اندر بہترین صلاحیتیں ہیں، بس اپنے منہ میاں مٹھو بننا، سیلف پریزرز ہیں، سیلف کانشیس ہیں، سیلف سینٹرز ہیں۔ میں کس طرح اچھی لگتی ہوں، میری سیلفیز کون سے پوز میں اچھی آتی ہیں، میری فلاں عادت اتنی اچھی ہے، بس اپنی تعریف اور تعریف اور تعریف، انا 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 انا۔ تو بس یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بس لوگوں کو میں خوبصورت سے خوبصورت نظر آؤں، ہر کوئی میرے بارے میں تعریف کرتا رہے، میری بات کرتا رہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی دی ہے، جو صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، وہ اللہ کی نعمت ہیں، اور ان پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ اگر انسان ان کو پریزرو کرنا چاہتا ہے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس رہیں، تو کثرت سے شکر ادا کریں، کیونکہ جو شکر کرے گا اس کو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے، اس کو اور اپنے فضل سے نوازیں گے، اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کریں گے۔ سورہ احزاب، میں 73 آیات ہیں، بہت اہم سورہ ہے، 1501 اس کے ورڈز ہیں، 5686 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ مدنی سورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ گروہ کی جمع، جماعت کی جمع، حزب کی جمع احزاب ہے۔ سورہ احزاب بہت اہم سورہ ہے۔ یا ایھا النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہت پیار سے، احترام سے پکار رہا ہے۔ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور کافروں کی اطاعت نہ کیجئے، منافقین کی اطاعت نہ کیجئے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، خطاب دے رہے ہیں، یا ایھا النبی، اور اس میں آپ کی تعظیم، تکریم مقصود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو بھی مخاطب کیا ہے، جیسے کہ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے۔ اس سورہ میں 5 مرتبہ یا ایھا النبی کے ساتھ اللہ کے رسول کو مخاطب فرمایا ہے، تو اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات کا تذکرہ ہے، اگرچہ امت کا، یعنی امت کی تعلیم جو ہے وہ مقصود ہے، اللہ کے ڈر سے شروع ہو رہی ہے،
کیونکہ اللہ کے ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے اور ان کی امت سے بھی کہا جا رہا ہے، اتق اللہ، اللہ کا ڈر ہر چیز کے ڈر پہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، انسان کافروں سے نہ ڈرے، ان سے مروب نہ ہو، منافقین کی اطاعت نہ کرے، ان کو فالو نہ کرے، ان کے پیچھے پیچھے نہ چلے۔ یہ سورہ سن 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل وقت تھا، آزمائش کا وقت تھا۔ بہت پریشان ہو گئے مسلمان، بہت پریشر تھا ان کے اوپر۔ پورے عرب کے مشرکین مل کر اسلام کو مٹانے کی آخری کوشش کرنے کے لیے آئے تھے غزوہ احزاب میں۔ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں لشکر لے کر آئے، مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اور مدینہ کے منافقین اور یہود بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ پھر اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت کی کچھ رسوم کو توڑنے کا حکم دیا گیا جو اس وقت وہاں پر رائج تھیں۔ مثلا بیوی کو ماں کہہ دیا جائے تو اسے ماں کی طرح ہی حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس رسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا گیا کہ آپ بتا دیجئے ان کو کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، بیوی حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ زہار ہے، اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا مقام نہیں دیا جا سکتا، وارث نہیں بنایا جا سکتا، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بہو، یعنی وہ حقیقی بہو نہیں ہوتی۔ جس طرح بہو سے نکاح حرام ہے، اس طرح منہ بولے بیٹے کی بہو سے نکاح حرام نہیں ہو سکتا۔ یعنی اور پھر یہ کہ یہ جو متنبع ہے، منہ بولا بیٹا بنانا، اس کی یہ رسم عرب میں اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے عمل سے اسے نہ توڑتے تو اس کا ختم کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ جاہلیت کی رسوم میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ غلام آزاد ہو جائے تو پھر بھی اس کو حقیر سمجھتے رہتے تھے، اسے معاشرے میں وہ مقام نہیں ملتا تھا، آزاد لوگوں کا درجہ دینے کے لیے اس کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا اور زید بن حارثہ کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش سے ان کا نکاح کرایا، جو نہایت اعلیٰ خاندان سے تھیں، اور یعنی ان کا نکاح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، مگر پھر بھی دونوں کی نہیں بن سکی، موافقت نہیں ہوئی، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ پورے عرب کے مشرکین اور منافقین ان پہ تانے دیں گے، ان کو تانے تشنی کریں گے، طوفان برپا کر دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو سے نکاح کر لیا۔ تو خود کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ خود کہتے ہیں کہ بہو سے نکاح حرام ہے، بہو ابدی محرم ہے، تو خود انہوں نے بہو سے نکاح کر لیا۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی اس وہ حقیقی بہو نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کرنے کی اجازت تھی، اور آپ جو زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے تو یہ 5ویں بیوی ہوتی، تو اس پر بھی کفار کو اور منافقین کو تانوں کا موقع ملتا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بیویاں رکھنے کی خصوصی اجازت دی تھی، جو کہ صرف ان کے لیے تھی، اس کے علاوہ کسی فرد کے لیے نہیں تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی باتوں کی اصلاح کرنا تھی جو کہ سورہ احزاب کے ذریعے سے کی گئیں، مگر کفار اور منافقین کے طوفان اٹھانے کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ اے نبی، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہیں مانیے۔
تو لمبی بات کو مختصر کر کے ایک خوبصورت مثال دے دی کہ اللہ سے ڈر، کفار اور منافقین سے مت ڈر، اللہ کا حکم مان، ان کا کہنا نہ مان۔ ان اللہ کان علیمن حکیمہ، انا کی انا مومن تعلیل کے لیے ہے، یعنی یہ کسی بات کی وجہ کو بیان کر رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، کمال حکمت رکھنے والا ہے، اس کے احکام علم اور حکمت پہ مبنی ہیں، جبکہ کفار کے رسم و رواج اور ضابطوں کی بنیاد وہم و گمان پر ہے، جہل پر ہے، بے وقوفی پر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کریں گے کل۔ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔